बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं और उनको बड़ा मज़ा आ रहा है विकेट के दोनों जानिब खेलने का, क्योंकि एक जब इलेक्शन हुए थे तो हमारे एक दोस्त रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान साहब थे मुकम्मल तौर पर खुडे लैन लग गए तो फजलुर रहमान साहब की सियासत बढ़ गई, प्रोग्राम तो बढ़ गया बकौल शेर अफजल मरवत। तो मैंने कहा एक टाइम आएगा कि फजलुर रहमान साहब हीरो भी बन जाएंगे। जो जीरो बना सकते हैं वो सर हीरो भी बना सकते हैं, और जो हीरो बना सकते हैं वो जीरो भी बना सकते हैं। तो पाकिस्तान की सियासत में टर्निंग पॉइंट जरूर आता है। फजलुर रहमान साहब जो इलेक्शंस तक तनहा हैसियत में ऑपोजिशन कर रहे थे, तहरीक इंसाफ का तो कोई रोल नहीं ना ऑपोजिशन में। तहरीक इंसाफ की तो नाम की ऑपोजिशन है, उनकी अपनी जमात के इख्तलाफात खत्म नहीं हो रहे। कोई कहता है गौहर खान को हटा दो, कोई कहता है अली अमीन गंडापुर को हटा दो, कोई कहता है लतीफ खोसा को जमात से निकाल दो, कोई कहता है अली जफर जो है वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, कोई कहता है शेख वकास अकरम उनका बंदा है, कोई कहता है शेख वकास अकरम जो है वो तहरीक इंसाफ का बंदा ही नहीं है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं तो सर फिर उसके बाद सवालात उठते हैं, उंगलियां उठती हैं और आप उंगलियां उठाने का खुद जवाब फराहम करते हैं। तो इसलिए तहरीक इंसाफ के ऊपर तो उंगलियां उठनी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो रोल है उनका बतौर पॉलिटिकल पार्टी रोल वो खुद मशकूक है। उनकी अपनी जमात के लोगों को पता है कि उनकी अपनी जमात में क्या चल रहा है, और बहुत से लोग तो ये भी समझते हैं कि इदारों के साथ लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के अंदर हमारी सियासत के लिए एक तबाह कुन मरहला साबित होगी। तहरीक इंसाफ के लोगों को ये पता है, बाखूबी इस बात का अंदाजा है कि मुक्तदरा के साथ जो लड़ाई है ना, इसका आखिरी जो हल है वो यही होगा कि सियासत हमारी ख़त्म हो जाएगी हमेशा के लिए। तो इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से भी मौलाना का सॉफ्ट कॉर्नर है, हुकूमत के हवाले से भी है, अब तक तो है। लेकिन मौलाना ने इमरान खान के साथ नहीं जाना, ये बात मेरी आप लिख लें। इसलिए नहीं जाना क्योंकि मौलाना को पता है कि अगर इमरान खान के साथ बैठे तो मेरी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और मुक्तदरा नाराज़ हो जाएगी। तो जब मुक्तदरा को नाराज करेंगे तो आपकी सियासत तो बढ़ गई। अब फजलुर रहमान साहब ने 63A के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो 63A का फैसला सुनाया गया 5 रुकनी बेंच की तरफ से, इसको खुश आइंद करार दिया, इसको एक जबरदस्त फैसला करार दिया। और उन्होंने कहा कि हम 63A से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का नजर सानी दरखास्तों पर जो फैसला आया है उसको तस्लीम करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि समझ नहीं आ रही कि हुकूमत को इतनी उजलत क्यों है, आईनी तरामीम के वाले से हुकूमत को इतनी जल्दी क्यों है। 24 घंटे के अंदर अंदर हुकूमत कह रही है कि जी आईनी तरामीम करवा लें। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई मैच फिक्सिंग हो और हम उस मैच फिक्सिंग को कबूल करें, उसको एक्सेप्ट करें, हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता। सुबहान अल्लाह को फजलुर रहमान साहब गल कर रहे हैं, जो फजलुर रहमान साहब मुशर्रफ के साथ भी रहे, पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे, नून लीग के साथ भी रहे, अब वो तहरीक इंसाफ के साथ बिठाए गए, बैठे नहीं बिठाए गए, दिखाने के लिए कि देखो जी ये ऑपोजिशन में बैठे हैं। हकीकतन वो ऑपोजिशन का हिस्सा नहीं है। ये बात मेरी लिख लें कि जिस दिन फजलुर रहमान साहब के साथ मामला तय होंगे उस दिन फजलुर रहमान साहब इस हुकूमत का हिस्सा होंगे। ये सिर्फ बुराए नाम ऑपोजिशन हो रही है और कुछ भी नहीं है। तो फजलुर रहमान साहब जो है उन्होंने कहा कि जी हमें नहीं समझ आ रही हुकूमत इतनी उजलत में क्यों है, और कोई ऐसी आईनी तरामीम का हिस्सा नहीं बनेंगे जो आइन और कानून के खिलाफ होंगी, और किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे जो जमहूरियत के राह में रुकावट होगी। आखो सुभान अल्लाह। तो फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मईशत के हवाले से उन्होंने कहा कि मईशत की हालत बड़ी बुरी है, पाकिस्तान के मुआशी हालात बड़े बुरे हैं, हुकूमत मुआशी हालात बेहतर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, फेल हो चुकी है, हुकूमत के पास कोई मुआशी प्लान नहीं है। और फिर वो कह रहे हैं कि जी आईनी तरामीम के हवाले से रोज़ नया ड्राफ्ट आ जाता है, कभी कोई ड्राफ्ट ले आता है, कभी कोई। हम तो अपने आईनी ड्राफ्ट भी देख रहे हैं, हम अपने आईनी ड्राफ्ट का भी जायजा ले रहे हैं। तो हम तो तहरीक इंसाफ को भी कहते हैं कि आप बैठे आईनी ड्राफ्ट तैयार करें, आईनी तरामीम के हवाले से बैठकर मुशावरत करते हैं। ये होता है विकेट के दोनों जानिब खेलना, एक तरफ तहरीक इंसाफ, एक तरफ हुकूमत। इरफान सिद्दीकी साहब मिले ना, सेनेटर इरफान सिद्दीकी बड़े मायनाज उस्ताद हैं, पाकिस्तान की सहाफत में उनका एक बड़ा वसी नाम है, बड़ा कलीदी किरदार है, बड़े मुमताज़ कॉलम नवीस भी हैं। तो चूंकि नवाज शरीफ साहब के पहले भी वो एडवाइज़र रहे हैं, मशीर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे 2013 में, उस वक्त भी वो एडवाइज़र रहे।
تو اب بھی وہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں اور سینئر رہنما کے طور پر پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ٹاک شوز میں. تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے جا کر ملے, ان کی ملاقات ہوئی. تو انہوں نے مولانا سے ملاقات کے بعد میڈیا کو بتایا, بریف کیا کہ جی ہمارے کوئی تحفظات نہیں ہیں, آئینی ترامیم کے حوالے سے 1 سے 2 ہفتوں میں انشاءاللہ مشاورت مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد معاملات اوکے ہو جائیں گے. اب فضل الرحمان صاحب کی ڈیمانڈ کیا؟ فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترامیم تو کرنی ہے, اس کے لیے تو میں نے آپ کو ہاں کر دی, لیکن آئینی ترامیم 18 اکتوبر تک ہوں, 18 اکتوبر سے پہلے نہیں, 18 اکتوبر کو کریں. انہوں نے کہا کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے اس کی وجہ سے آئینی ترامیم کے مسودے کو فی الحال سائڈ پہ رکھا جائے اور آئینی ترامیم پر ووٹنگ کو مؤخر کر دیا جائے. وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئینی ترامیم چونکہ کرنی ہے لیکن جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے وہ پہلے ہونے دیں, پھر آئینی ترامیم کروا لیں. بات ادھر ہی آ گئی نا کہ 25 کو فائز عیسیٰ صاحب ہو رہے ہیں ریٹائر, 25 اکتوبر 2024 کو. تو آئینی ترامیم 18 کو کرواتے ہیں تو 7 دن پیچھے بچتے ہیں. آئینی ترامیم کروا کے حکومت فائز عیسیٰ صاحب کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس لگا دے گی. یہ تو میری بات آپ لکھ لیں, کنفرم ہے یہ کہ آئینی عدالت کا چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو لگانا ہے. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس 2 شخصیات میں سے ایک کو لگانا ہے, جسٹس یحییٰ افریدی یا جسٹس امین الدین خان, اور 5ویں جج ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل. اگر یہ کہہ دیا گیا کہ جسٹس جمال خان مندوخیل کو لگا دو, ایسا پاسبل تو نہیں ہے, لیکن 2 بندوں کے نام آ رہے ہیں. میں نے اپنے ذرائع سے یہ خبر لی ہے اور مجھ تک یہ کنفرم نیوز پہنچی ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جسٹس یحییٰ افریدی جو 3 نمبر کے جج ہیں اور جسٹس امین الدین خان جو 4 نمبر کے جج ہیں, ان 2 میں سے ایک کو لگایا جائے گا. کنفرم ہے, کیونکہ 2 شخصیات جسٹس منصور علی شاہ جو سپریم کورٹ کے موسٹ سینئر جج ہیں اور دوسرے جسٹس منیب اختر, دونوں فارغ ہیں. دونوں کو حکومت نے مائنس کر دیا کیونکہ جو آئینی ترامیم ہوں گی اس میں یہ اختیار وزیر اعظم کو اور پارلیمنٹ کی اسپیشل کمیٹی کو ہوگا کہ وہ نام اپوائنٹ کریں. وہ نام جو ہے اس کی رضامندی کے لیے وزیر اعظم کو سمری بھیجے کہ پارلیمنٹ کی ایک اسپیشل کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے. 8 رکنی یا آئی تھنک کوئی 6 رکنی وہ اسپیشل کمیٹی ڈیسائیڈ کر کے جو نام وزیر اعظم کو بھیجے گی, وزیر اعظم کا اختیار ہوگا وہ پکڑ کے کسی کو بھی, 5 کا نام جاتا ہے تو 5 میں سے کسی کو بھی وہ لگا سکتے ہیں چیف جسٹس, وہ تو ان کا اختیار ہے. اچھا, دوسری خبر یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی تو میں نے آپ کو بات کر دی اور آئینی ترامیم کا بھی بتا دیا کہ 18 سے پہلے حکومت آئینی ترامیم کروانا چاہتی ہے, لیکن فضل الرحمان صاحب اپنی ڈیمانڈ منوانا چاہتے ہیں. وہ اس بات پر تو مان گئے کہ آئینی ترامیم ہو, جو مرضی کرو. اب فضل الرحمان صاحب کے ووٹوں کی بھی ضرورت نہیں حکومت کو, کیونکہ ان کے ووٹس کے بغیر حکومت آئینی مسودہ جو ہے وہ اس پر ووٹنگ کروانے میں کامیاب ہو جائے گی, قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی. لیکن پرابلم یہ آ رہی ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ 18 سے پہلے ہو. شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے اور فضل الرحمان صاحب حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ 18 تک آپ یہ ووٹنگ کروا لیں. دوسری خبر یہ ہے کہ ججز کا اجلاس, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہے آئندہ ہفتے, اور ہو سکتا ہے کہ اس میں اگر آئینی ڈرافٹ آ جاتا ہے, آئینی مسودہ آ جاتا ہے, تو ہو سکتا ہے اس میں ووٹنگ ہو جائے. اچھا, ججز کے اندرونی اجلاس کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب انہوں نے کچھ ججز کے ساتھ ایک خفیہ اجلاس کیا. اب وہ جو اجلاس ہے وہ کورٹ رپورٹرز تک تو آ گیا. کورٹ رپورٹرز کو اس کی خبر مل گئی کہ وہ اجلاس کہاں پر ہوا, کس جگہ پر ہوا, کون سے مقام پر ہوا, کس پلیس پر ہوا. تو یہ بھی پتا چل گیا کہ اس اجلاس میں جو کہا جا رہا تھا کہ 8 ججز اس میں شامل ہیں, اس میں 8 نہیں, اس میں 6 ججز شامل تھے. ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ جی اگر فائز عیسیٰ صاحب کی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کو کسی طرح فیل کر دیا جائے, لیکن اس حوالے سے وہ جو اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ جی نہیں, وہ جو چونکہ 25 اکتوبر ان کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو لہٰذا کوئی ایسا سٹیپ نہ اٹھایا جائے, کیونکہ منصور علی شاہ صاحب ایسا کوئی سٹیپ نہیں اٹھانا چاہتے جس سے ان کے لیے مسئلہ ہو, کیونکہ اس وقت گیند حکومت کے ہاتھ میں ہے, بال حکومت کے کورٹ میں ہے, تو حکومت نے فیصلہ کرنا ہے. بالکل ایسے ہی جس طرح انہوں نے آصم منیر صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف لگایا تھا اور فیض حمید کو کھڑے لائن لگا دیا تھا.
اسی طرح اب حکومت کے ہاتھ میں یہ گیند ہے, حکومت نے فیصلہ کرنا ہے. تو جو 8 ججز کا اجلاس تھا وہ 8 نہیں تھے, وہ 6 ججز تھے. اس میں جسٹس منصور علی شاہ تھے, جسٹس منیب اختر تھے, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس محمد علی مظہر. 2 ججز جو ہیں جسٹس ملک شہزاد آنریبل جج اور جسٹس عرفان سعادت, 2 ججز اس اجلاس میں نہیں تھے. ایک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں ان کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی تھے اس اجلاس میں, جسٹس محمد علی مظہر صاحب یا جسٹس شاہد وحید, یہ بتایا جا رہا ہے ان میں سے ایک جج تھے. اب سپریم کورٹ میں جو ججز ہیں نا ان کی تعداد ہے 19. ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ججز جو اس وقت ایک سٹینڈ لے کر بیٹھے ہیں ان کے میں آپ کو نام بتاتا ہوں. وہ ہیں جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس نعیم اختر افغان, جسٹس جمال خان مندوخیل, جسٹس امین الدین خان, جسٹس مسرت العلی, جسٹس سردار طارق مسعود, جسٹس مظہر عالم میاں خیل, جسٹس شاہد بلال حسن, جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس یحییٰ افریدی. اور ایک طرف وہ ججز ہیں جو کہا جاتا ہے کہ جی منصور علی شاہ صاحب کے کیمپ سے ہیں, کہا جاتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, کہا جاتا ہے. وہ جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس حسن اظہر رضوی, جسٹس شاہد وحید, جسٹس ملک شہزاد اور عرفان سعادت صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خاموش ہیں, یہ کسی طرف بھی نہیں ہے. اب تک تو یہی کہا جا رہا ہے, بات کا کوئی پتہ نہیں. لیکن ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منصور علی شاہ آئیں گے, حکومتی فیصلے فارغ ہو جائیں گے اور آ کر وہ الیکشن ٹرائیبیونلز کے حوالے سے فیصلہ جاری کر دیں گے, یا وہ یہ کہہ دیں گے کہ فارم 47 کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ لگا دی جائیں اور حکومت کی نشستیں ختم ہو جائیں گی, قومی اسمبلی میں حکومت کی نشستیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی اور اسی طرح حکومت ختم ہو جائے گی, عدم اعتماد آ جائے گی, شہباز شریف بطور وزیراعظم فارغ ہو جائیں گے. یہ اتنا ہی آسان ہے کہ عمران خان کو پکڑ کر جیل سے نکال کر وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھا دیا جائے اور کہا جائے کہ عمران خان ہمارا وزیراعظم ہے, لاڈلا ریاست پاکستان ہے. یہ اتنا ہی آسان ہے, یہ اتنا ہی آسان ہے کہ بلی کے خواب میں چھچڑے. خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں. میں پھر وہی کہوں گا کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہونے لگا, سر ایسا کچھ نہیں ہونے لگا. ہاں یہ ضرور ہونے لگا ہے کہ آئینی عدالت بننی ہے, آئینی ترامیم ہونی ہے, اور فائز عیسیٰ صاحب نے 3 سال کے لیے آئینی عدالت جانا ہے. لیکن جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ناٹ ایکسیپٹیبل, صرف حکومت کے لیے نہیں مقتدرہ کے لیے بھی. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آل آنے کے بعد